ذات باری تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور حاضر و ناظر ہے، تو پھر وحی کی دو قسمیں کیوں ہیں؟ یعنی ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہے اور اللہ خود بھی رابطہ فرما لیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر بھی تو ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ ذات باری تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، مگر ایک بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سورج تو ہر جگہ موجود ہے، مگر ہر روشن جگہ کو سورج نہیں کہتے۔ ذات باری تعالیٰ کا جلوہ تو ہر جگہ موجود ہے، مگر وہ اللہ جو مکین ہے اس کے لیے ایک مکان ہے، وہ ایک ذات ہے، اور باقی سب صفات ہیں اور اس ذات کے جلوے ہیں اور اس کا اظہار ہے۔ اللہ ایک جگہ مکین نہیں، جیسے بیت اللہ ہے تو وہ اللہ کا گھر، مگر اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ عرش کا مقام اور ہے، لامکان اور ہے، حالانکہ ہر شے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہر شے اس طرح ہر جگہ نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام اور ہے، وحی کا مقام اور ہے، اور قرب کا مقام اور ہے۔ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ اور ہے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جو باہر ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، اور جو اندر ہے وہ بھی اللہ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی بڑے فقراء اس میں سے گزر گئے اور پھر کہتے ہیں کہ میں کس طرح بات کروں، کیونکہ جب کبھی میں مستی میں مقام ہوش سے نکل جاتا ہوں تو اپنے سجدے کا حرم کو حکم فرماتا ہوں میں، یعنی میں حرم کو سجدہ کروں اور حرم مجھے سجدہ کرے۔ یہ بظاہر ایک ہے لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجی ہے، ورنہ جبرائیل امین علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی؟ عقل والوں نے کہا کہ خیال کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے اور موت کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام بارش برسانے والا اور پیسہ دینے والا ہوتا ہے، بادلوں کا نام ہی تو میکائیل علیہ السلام ہوتا ہے۔ یہ رعد اور برق فرشتے ہی تو ہوتے ہیں، باقی جو فرشتے ہیں وہ رکوع اور سجود میں ہیں۔ خود فرشتے جھکے ہوئے حالت رکوع میں ہیں، اور جن کا سر نیچے زمین پہ لگا ہوا ہے وہ حالت سجود میں ہیں، اور جو کھڑے ہوئے ہیں جیسے درخت ہیں تو وہ حالت قیام میں ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جو عبادت گزار اور تابع دار ہیں، اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو صرف تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جنات ہیں جو طاقت کا نام ہے، بجلی کی طاقت بھی جن ہے، تیز ہوا بھی جن ہے، اور تیزی سے رواں پانی کو بھی جن کہتے ہیں۔ غصہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جن ہے۔ جن کی طبیعت گرم ہے اس کو جن کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرو، ماننے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک خیال کا نام ہے تو پھر کل کو وہ پیغمبر بننے کی کوشش کرے گا، بس وہ شخص یہاں مار کھا جائے گا۔ پیغمبر تو پیغمبر ہے، چاہے اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تب پیغمبر، اور نہ آئے تب بھی پیغمبر ہے۔ یہ نہ ہو کہ کبھی آپ یہ کہہ دو کہ فلاں شخص کا خیال بھی تو پیغمبر جیسا خیال ہے، اس طرح تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ علم صرف اطاعت کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر علم بظاہر نظر آتا ہو اور اطاعت نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو علم متی نہیں ہے وہ گمراہی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ اس آدمی کے علم کو قبول نہ کرنا جس کی آخرت آپ کو قبول نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کہے کہ لارڈ برٹرینڈ رسل نے یہ بات کی ہے، تو اگر اس کی عاقبت آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کی بات وصول نہ کرنا۔ بس یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے آپ کو وہ علم چاہیے جو آپ کے اکابرین کا علم ہے، باقی علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ باقی سب جھوٹ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں انگریز نے اسلام پر فلم بنائی ہے اور فلم سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ایمان کو فلم میں دیکھنا چاہو گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان صرف عقیدے میں ہے۔ اس لیے اس بات سے ڈرا کرو اور بچا کرو۔ پیغمبر اگرچہ عام انسان کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ پیغمبر بن گئے اور اللہ کا نام بلند کرتے ہیں تو وہ عام انسان نہیں رہتے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کیا کرو،
ان کا مرتبہ دیکھ لو اور اطاعت کرتے جاؤ۔ اگر آپ پیغمبر کے عمل کی کاپی کرنے لگ جاؤ کہ ہم ان کی طرح کا عمل کر لیں، لیکن پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ان کے پاس مرتبہ کہاں سے آ گیا اور وہ پیغمبر کیسے بن گئے۔ زیادہ اطاعت کرنے والے اور اطاعت پر فخر کرنے والے اور ان جیسا ہونے کی کوشش کرنے والے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس فرق کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں بالکل ویسا انسان ہوں لیکن میں کبھی ویسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو فرمان ہے انا بشر مثلکم، تو وہ ہے تو مثلکم، لیکن اس طرح مثلکم نہیں ہے۔ اتنی بھی آسان بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں۔ آپ خود دیکھو کہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اور آپ لوگوں کا کلمہ ہے، یعنی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اور آپ کا دین ہے، تو وہ ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں تو وہ اور بات ہے۔ آپ کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، یہ بھی نہ کہنا کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں۔ یہ دراصل انہوں نے تب کہا جب لوگوں نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ انا بشر مثلکم، یعنی میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، ورنہ یہ آپ کو اللہ ہی کہنے لگ جائیں گے۔ اگر تم کہو گے کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بڑا باریک نکتہ ہے اور خیال کرنے والا مقام ہے۔ اگر ہمارا باپ کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں تو یہ بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہمارا تو باپ ہے اور اس کا ایک مقام ہے اور ادب ہے، تو اطاعت گزاروں کے لیے وہ مقام اور ہے۔ تو آپ یہ واضح طور پر سوچ لو کہ ان کے کہنے کا مفہوم کیا تھا اور آج آپ کے کہنے کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ، لیکن جو اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ کیا پیغمبروں کے مقامات میں کوئی فرق ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے نمبر لگے ہوئے ہیں، لائن ایک ہی چلی آ رہی ہے۔ کسی نے اتنا کام کرنا تھا، کسی نے کچھ اور کام کر دیا۔ یہ پیغمبروں کی صفات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر ہے۔ ہم عنایات کی بات کرتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنی پڑ گئی ہیں۔ پیغمبروں میں کبھی فرق نہیں نکالنا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم ان رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ خبردار، پیغمبروں میں کوئی فرق نہ نکالو، ان کے مرتبے اللہ کے ہاں ہیں۔